مرزا انجینئر کے حوالے سے حالات کا شکنجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف گرفتاری عمل میں آ گئی، دوسری طرف FIR کٹ گئی، اور وہ بھی 295C کے تحت۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پس پردہ محرکات اور اسباب کیا ہیں؟ اگر نگاہ غور سے دیکھیے تو پہلے دن سے لے کر آج تک مرزا کا جو مقصود ہے اور مطمع نظر ہے وہ ہے امت کو اسلاف سے کاٹنا، امت کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنا، اور امت کو صحابہ کرام سے، اہل بیت کرام سے، اولیاء کاملین سے، سلف صالحین سے، مجتہدین سے کاٹ کے رکھنا۔ یہ اس کا مطمع نظر ہے۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، عزتوں کو کترتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ماٹو مین مقصد یہ ہے کہ امت اسلاف سے کٹ کے رہ جائے۔ حالانکہ قرآن مجید میں رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، اور سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے یا اللہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ چلنے کا ہر مومن نماز میں رب کے حکم سے سوال کرتا ہے۔ اب انعام یافتہ بندے رب نے خود بیان فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ کے وہ نیک برگزیدہ پاکیزہ بندے ہیں کہ جس رستے پہ یہ ذوات قدسیہ چلیں ان کا رستہ صراط مستقیم کہلایا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بابے تو کوئی شے نہیں، تو پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے رستے کو صراط مستقیم کیوں فرمایا؟ اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ کریم جل شانہ نے قدم قدم پہ اپنے نیک برگزیدہ پاکیزہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا۔ جہاں تک حضرات صحابہ کرام کا تعلق ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل شدہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے واشگاف واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے رستے پہ چلو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا، جن کا میلان رغبت میری طرف ہے، تم ان کے راستے پہ چلو۔ یہاں واضح طور پہ اسلاف کرام کے طرز عمل کو اپنانے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوا آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اب یہاں لوگوں سے حضرات صحابہ کرام مراد ہیں علیہم الرضوان، کہ وہی ایمان بارگاہ رب میں مقبول ہے جو صحابہ کا ایمان ہے، تم وہی ایمان لے آؤ۔ اور مرزا کا لہجہ صحابہ کرام کے حوالے سے نہایت گستاخانہ، بے باقانہ، سوقیانہ، اور وہ ہمیشہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے۔ چون خدا خواہد کے پردے کس درد، میلش اندر تانے پاکاں کند۔ اللہ پاک جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو برگزیدہ لوگوں کی بے ادبی، گستاخی، توہین اور نقص کا مرض اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اول دن سے لے کر آج تک وہ ہمیشہ کبھی اسلاف پہ کیچڑ اچھالتا ہے، کبھی صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا شکار بناتا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے ایسا گندا، غلیظ، گھناؤنا لفظ استعمال کیا کہ ایک مسلمان اس لفظ کو استعمال کجا سوچ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی وہ دین کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے۔ اگر اس کا یہ رویہ رہا تو پھر انجام کو پہنچے گا، اور اس کا وہی انجام ہوگا جو کسی گستاخ کا ہو سکتا ہے، کسی گمراہ کا ہو سکتا ہے، کسی بد باطن کا ہو سکتا ہے، اور دین سے نکلے ہوئے شخص کا ہو سکتا ہے۔ تاریخ اس پہ لعنت ملامت کرتی رہے گی، اس لیے کہ اس نے اسلاف کے حوالے سے جو غلیظ اور گندی زبان استعمال کی ہے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔